اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم اجمعین۔ ویورز، آج کا ہمارا چیپٹر ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآل طیبین الطاہرین، اما بعد۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، تمام حمد اس خدا کے لیے ہے جو مخلوقات میں اپنا دامن فضل پھیلائے ہوئے اور اپنا دست کرم بڑھائے ہوئے ہے۔ ہم تمام امور میں اس کی حمد کرتے ہیں اور اس کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھنے میں اس سے مدد مانگتے ہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے عبد اور رسول ہیں، جنہیں اللہ نے اپنا امر واضح کر کے سنانے اور اپنا ذکر زبان پر لانے کے لیے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت داری کے ساتھ اسے پہنچایا اور راہ راست پر برقرار رکھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے، اور ہم میں حق کا وہ پرچم چھوڑ گئے کہ جو اس سے آگے بڑھے گا وہ دین سے نکل جائے گا، اور جو پیچھے رہ جائے گا وہ مٹ جائے گا، اور جو اس سے چمٹا رہے گا وہ حق کے ساتھ رہے گا۔ اس پرچم کی طرف رہنمائی کرنے والا وہ ہے جو بات کہنے میں جلد بازی نہ کرتا ہو اور پوری طرح غور کرنے کے لیے اپنے اقدام میں تاخیر کرتا ہے، اور جب کسی امر کو لے کر کھڑا ہو جائے تو پھر تیز گام ہے۔ جب تم اس کے سامنے گردنیں خم کر دو گے اور اس کی عظمت و جلال کے پیش نظر اس کی طرف انگلیوں کے اشارے کرنے لگو گے تو اسے موت آ جائے گی اور اسے لے جائے گی، اور پھر جب تک اللہ چاہے تم انتظار میں ٹھہرے رہو گے، یہاں تک کہ اللہ اس شخص کو ظاہر کرے جو تمہیں ایک جگہ پر جمع کرے اور تمہاری شیرازی بندی کرے۔ جو کچھ ہونے والا نہیں ہے اس کی لالچ نہ کرو، اور بہت ممکن کہ برگشتہ صورتحال کا ایک قدم اکھڑ گیا ہو اور دوسرا قدم جمع ہوا ہو، اور پھر کوئی ایسی صورت ہو کہ دونوں قدم جم ہی جائیں۔ میرے قرب الاسناد میں لکھتے ہیں کہ کچھ یہودی امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ملے اور ان سے کہا کہ آپ علیہ السلام اپنے ابن ام سے ہماری ملاقات کرائیں، ہمیں ان سے کچھ معلوم کرنا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میں تو خدا کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، میں وہی کچھ جانتا ہوں جو میرے رب نے مجھے تعلیم دی ہے، میں انہیں اجازت دیتا ہوں، تم انہیں میرے پاس لے آؤ۔ یہودی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم نے جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو، اب بتاؤ تم خود سوال کرو گے یا میں تمہارے سوال کے متعلق بتاؤں کہ تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی بیان فرمائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مجھ سے ذوالقرنین کے متعلق پوچھنے کے لیے آئے ہو؟ یہودیوں نے کہا، جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درست فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اہل روم کا غلام تھا، خدا نے اسے سلطنت عطا کی، وہ سورج کے طلوع اور غروب کرنے کے مقامات تک گیا تھا اور اس نے بند بنائی تھی۔ یہودیوں نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ ایسا ہی ہے۔ ذوالقرنین کا نام قرآن میں 2 مرتبہ آیا ہے۔ ان کی داستان بطور خلاصہ سورہ کہف کی آیت نمبر 73 سے 98 تک میں ذکر ہوئی ہے۔ تاریخی اور قرآنی صراحتوں سے پتہ چلتا ہے کہ روم کے شہنشاہ عیاش یا عبداللہ بن ضحاک بن معد کا لقب ذوالقرنین اور سکندر تھا۔ اس امر میں علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ آپ پیغمبر تھے یا نہیں۔
بیشتر کا یہ کہنا ہے کہ آپ پیغمبر نہیں تھے، مگر آپ کے خدا پرست اور مقرب بارگاہ ہونے سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں شک نہیں کہ آپ ایک نیک طینت، نیک خصلت اور پاک باز انسان تھے، اور آپ کا دل بچپن ہی سے نور ایمان سے روشن و منور تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ابتدا میں آپ نے تبلیغ کا راستہ اپنایا اور اپنی قوم کے لوگوں کو نیکیوں اور خدا پرستی کی تعلیم دینے لگے۔ قرآن مجید سے اس بات کی صراحت بھی ہوتی ہے کہ خدا نے سلاطین کی صف میں صرف 4 اشخاص کو تمام دنیا کی زمین پر حکومت کا حق دیا، جن میں نمرود اور بخت نصر دونوں کافر تھے اور 2 مومن تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام اور سکندر جو ذوالقرنین کے نام سے مشہور ہوئے۔ کتاب الخصال میں بھی یہی مرقوم ہے کہ پورے روئے زمین پر 4 انسانوں نے حکومت کی تھی، جن میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر تھے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام بن حضرت داؤد علیہ السلام اور ذوالقرنین علیہ السلام مومن بادشاہ تھے، اور نمرود اور بخت نصر کافر بادشاہ تھے۔ ذوالقرنین کا نام عبداللہ بن ضحاک بن معاد تھا۔ تاریخی کچھ روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین اور حضرت خضر علیہ السلام چچا زاد بھائی تھے، اور کچھ روایات میں انہیں خالہ زاد بھائی کہا گیا ہے، جبکہ بعض روایات میں انہیں پھوپھی زاد بھائی کہا گیا ہے۔ ذوالقرنین اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں ایک ہی رات میں پیدا ہوئے، جبکہ ان کی وقت پیدائش منفرد مقامات پر ہوئی۔ ذوالقرنین کے پدر بزرگوار علم نجوم کا بہت سادہ علم جانتے تھے۔ ایک رات ذوالقرنین کے والد نے اپنی زوجہ سے کہا کہ میں سو جاتا ہوں اور تم اس رات جاگتے رہنا، اور ایک مخصوص ستارے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جب یہ ستارہ ایک خاص مقام پر پہنچ کر چمکے تو پھر تم مجھے جگا دینا، اور انہوں نے اس خاص مقام کی نشاندہی بھی کر دی۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ پھر اس وقت ہم ایک دوسرے کے ساتھ حق زوجیت ادا کریں گے، اور پھر اس وقت پروردگار عالم ہمیں جس فرزند سے نوازے گا تو وہ طویل عمر پائے گا اور اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ سن کر ذوالقرنین کی والدہ اپنے خاوند سے یہ وعدہ کرتی ہیں جیسے ہی یہ مخصوص ستارہ اپنے مخصوص مقام پر پہنچ کر چمکے گا تو وہ اپنے خاوند کو جگا دیں گی۔ بعض روایات میں ہے کہ جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو ذوالقرنین کے والد کی ہمشیرہ اس راز سے واقف ہو جاتی ہیں اور ان کی گفتگو سن لیتی ہیں، اور اس بات کا تذکرہ وہ اپنے خاوند سے کرتی ہیں اور اس ستارے کے مخصوص مقام پر آ کر چمکنے کا انتظار کرتی ہیں اور اپنے خاوند کے ساتھ حق زوجیت ادا کر لیتی ہیں۔ جبکہ دوسری طرف ذوالقرنین کی والدہ اپنے خاوند کو شرم و حیا کے باعث نہیں اٹھا پاتی، اور اس طرح وہ ستارہ اپنے مخصوص مقام پر چمک کر غروب ہو جاتا ہے۔ اور جب ذوالقرنین کے پدر بزرگوار جاگ کر اپنی بیوی سے اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اس معاملے میں کوتاہی کیوں برتی، کیونکہ ذوالقرنین کے والد نے 40 سال اس ستارے کے طلوع ہونے کا انتظار کیا تھا، اور آج اپنی زوجہ کی کوتاہی کے باعث وہ اپنے اس مقصد میں ناکام ہو گئے ہیں۔ ذوالقرنین کی والدہ نے اپنے خاوند سے کہا کہ میں شرم و حیا کی وجہ سے آپ کو جگا نہ سکی۔ پس ذوالقرنین کے والد نے کہا کہ اب ایک اور موقع آئے گا اسی رات کہ ایک اور مخصوص ستارہ اپنے مخصوص مقام پر جا کر روشن ہوگا، اور جب وہ اپنے مخصوص مقام پر روشن ہوگا تو پھر ہم حق زوجیت ادا کریں گے، اور اس بار جو پروردگار عالم ہمیں اولاد سے نوازیں گے وہ لڑکا ہوگا جو مشرق سے مغرب تک حکومت کرے گا، یعنی اس ستارے کے روشن ہونے پر جو حق زوجیت ادا کیا جائے گا اس میں وہ لڑکا طویل عمر تو نہیں جی سکے گا لیکن وہ پوری دنیا پر حکومت کرے گا۔ چنانچہ جب اس ستارے کے پورے روشن ہونے کا وقت آیا تو ان میاں بیوی نے حق زوجیت کو ادا کیا، اور پھر ٹھیک 9 ماہ بعد
ذوالقرنین اور حضرت خضر علیہ السلام ایک ہی رات میں پیدا ہوئے۔ بس اس طرح حضرت خضر علیہ السلام زندگی کے مالک ہوئے اور ذوالقرنین پوری دنیا پر حکمران ہوئے۔ تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ پروردگار عالم نے ذوالقرنین کو 12 سال کی عمر میں بادشاہت عطا کی اور انہوں نے جتنی بھی عمر گزاری اس میں وہ بادشاہ ہی رہے۔ کتاب کمال الدین و تمام النعمات میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ذوالقرنین نبی نہ تھے، وہ خدا کے ایک نیک بندے تھے۔ وہ خدا سے محبت کرتے تھے، خدا نے بھی انہیں اپنا محبوب بنا لیا تھا۔ وہ خدا کے لیے خیر خواہی کرتے تھے، خدا نے ان کی خیر خواہی کی۔ انہوں نے اپنی قوم کو خدا کے تقوی کا حکم دیا۔ لوگوں نے ان کے سر کے ایک حصے پر وار کیا، اس کے بعد وہ کافی عرصہ تک لوگوں سے غائب رہے۔ پھر قوم کے پاس واپس آئے، لوگوں نے ان کے سر کے دوسرے حصے پر وار کیا، اور تم میں وہ بھی ہے جو اس کی سنت پر عمل کرنے والا ہے۔ ذوالقرنین کون تھے، اس بارے میں گو نہ گو مطالب بیان کیے گئے ہیں۔ تاریخ کامل ابن اسیر میں درج ہے، یہ وہی اسکندر مقدونی ہے جس نے بہت زیادہ فتوحات حاصل کیں اور کئی ملکوں پر قبضہ کر لیا۔ جبکہ تفسیر المیزان میں درج ہے، یمن کا ایک بادشاہ تھا جسے طبا کہتے تھے، اس کی جمع طبایہ ہے۔ اسی طرح ایک کتاب ذوالقرنین باکورش کبیر میں تیسرا اور جدید ترین نظریہ یہ ہے کہ ذوالقرنین وہی کورش کبیر ہے جو میلاد مسیح سے 500 سال قبل تھا۔ نظریہ اول و دوم کا مدرک کوئی قابل ملاحظہ نہیں ہے۔ دلائل و قرائن صرف تیسرے نظریے کی تائید کرتے ہیں۔ ہم یہاں پر تیسرے نظریے کو قبول کرتے ہوئے داستان ذوالقرنین کا تذکرہ کریں گے، اس بارے میں کہ اسے ذوالقرنین یعنی 2 قرن والا کہتے ہیں۔ مختلف مطالب بیان کیے گئے ہیں۔ قرن کا ایک معنی سینگ اور دوسرا معنی ایک صدی ہے۔ اسبغ بن نباتہ روایات کرتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام منبر پر تشریف فرما تھے کہ ابن قوہ نے کھڑے ہو کر کہا، امیر المومنین علیہ السلام ہمیں ذوالقرنین کے متعلق بتائیں، کیا وہ نبی تھے یا فرشتے، اور ان کے 2 قرنوں کے متعلق بتائیں کہ وہ سونے کے تھے یا چاندی کے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، وہ نہ تو نبی تھے اور نہ ہی فرشتے تھے، اور ان کے قرن سینگ سونے چاندی کے نہ تھے۔ وہ خدا کے محب اور محبوب بندے تھے۔ انہوں نے خدا کے لیے خیر خواہی کی، خدا نے ان کی خیر خواہی کی، اور انہیں ذوالقرنین یعنی 2 سینگوں والا اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو خدا کے دین کی دعوت دی تھی۔ لوگوں نے ان کے سر کے ایک حصے پر وار کیا تھا، وہ کچھ عرصہ تک غائب رہے تھے، پھر قوم کے پاس آ گئے تھے، لوگوں نے ان کے سر کے دوسرے حصے پر وار کیا تھا، چنانچہ ان کے سر کے دونوں حصوں پر وار کے نشان تھے، اور انہی واروں کی وجہ سے انہیں ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ تمہارے اندر اس کی مثال موجودہ ہے۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اشارہ اپنی طرف تھا، کیونکہ جنگ خندق میں آپ علیہ السلام کے سر کے ایک حصے پر عمرو بن عبدود نے وار کیا تھا اور دوسری طرف ابن ملجم لعین نے مسجد کوفہ میں وار کیا تھا۔ جابر بن عبداللہ انصاری راوی ہیں کہ میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات سنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذوالقرنین علیہ السلام خدا کے صالح بندے تھے، خدا نے انہیں اپنے بندوں پر حجت قرار دیا تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے دین اور خدا کے تقوی کی دعوت دی۔ لوگوں نے ان کے سر کے ایک طرف وار کیا، جس کے بعد وہ ایک عرصے تک قوم سے غائب رہے، یہاں تک کہ لوگوں نے کہا کہ وہ مر کھپ گیا ہے، اگر زندہ بھی ہے تو نہ جانے کس وادی میں رہا ہے۔ پھر کچھ عرصہ بعد وہ دوبارہ قوم میں نمودار ہوئے، لوگوں نے ان کے دوسرے حصے پر وار کیا۔ تمہارے اندر اس کی مثال موجود ہے۔ عیون الاخبار میں مرقوم ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر امت میں کوئی نہ کوئی صدیق اور فاروق ہوتا ہے۔ میری امت کا صدیق اور فاروق علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ علی میری امت کے لیے سفینہ نجات ہے اور باب حتہ ہے، اور وہ میری امت کا یشع، شمعون اور ذوالقرنین ہے۔
رب العزت نے ذوالقرنین علیہ السلام کو زمین پر اقتدار عطا کیا اور اسے ہر طرح کے وسائل فراہم کیے، یہاں تک کہ وہ طلوع و غروب کی سرزمین تک بھی گیا۔ رب العالمین ان قریب اس کی سنت کو میرے فرزند قائم علیہ السلام میں جاری کریں گا۔ قائم علیہ السلام کی حکومت بھی مشرق و مغرب تک کی ہوگی۔ جس سرزمین یا پہاڑ یا وادی پر ذوالقرنین علیہ السلام نے قدم رکھا ہوگا، وہاں قائم علیہ السلام بھی قدم رکھیں گے۔ پروردگار عالم ان کے لیے زمین کے خزانے اور معدنیات ظاہر کرے گا اور روب کے ذریعے سے ان کی مدد کرے گا، اور ان کی وجہ سے ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ذوالقرنین کو دو قرن والا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ذوالقرنین کی حیات اور حکومت 2 صدیوں کو محیط تھی۔ وہ دنیا کے مشرق و مغرب تک گئے۔ عربوں کی تعبیر کے مطابق یہ سورج کے 2 قرن سینگ ہیں اور ان کے سر کے دونوں طرف مخصوص جگہیں ابھری ہوئی تھیں۔ ان کے تاج کے 2 سینگ تھے۔ قرآن کے نزدیک ذوالقرنین درجہ ذیل برخستہ خصوصیات کے حامل تھے۔ پروردگار عالم نے تمام جہاد سے کامیابی کے اختیار ان کے سپرد کر دیے تھے اور انہوں نے 3 اہم لشکروں کا قتل عام کیا۔ سب سے پہلے مغرب، پھر مشرق اور اس کے بعد شمال کے ایک علاقے میں گئے جہاں کوہستانی درے تھے۔ ان تینوں سفروں میں ان کی ملاقات مختلف اقوام سے ہوئی۔ وہ امانت دار، عادل، مہربان، اچھے لوگوں کے دوست اور ظالموں کے دشمن تھے۔ اسی وجہ سے ان پر خدا کا خاص لطف کرم ہوا۔ قرآن مجید میں ایسی کوئی بات تو نہیں ہے جو صراحت کے ساتھ ان کی پیغمبری کا پتہ دیتی ہوں، لیکن کچھ تعبیریں ایسی ہیں جو ان کے پیغمبر ہونے کی خبر دیتی ہیں۔ اسلامی روایات میں ان کا تعارف عبد صالح کے عنوان سے ہوا ہے۔ ذوالقرنین ایک عادل بادشاہ تھا جس نے ارادہ کیا کہ ہمت و جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے دنیا کے مشرق و مغرب پر چڑھائی کرے اور انہیں اپنے پرچم کے نیچے اکٹھا کرے اور اپنی مقتدرانہ حکومت کے سائے میں ظالموں اور ستمگروں کو ظلم و ستم سے روکے، نیز اپنی قدرت و طاقت کی آخری حد تک کمزوروں اور متصف لوگوں کی عزت و حرمت کا دفاع کرے۔ ظاہراً ذوالقرنین کا مرکز سرزمین ایران تھا اور بعض روایات کے مطابق ان کا مرکز دوماتا جندال جو عراق اور مشرق کے بارڈر پر واقع تھا۔ ذوالقرنین نے 3 بڑی جنگیں لڑیں اور بہت بڑی لشکر کشی کی۔ مغرب کی طرف، مشرق کی جانب، مشرق و مغرب کے درمیان کوہستانی سرزمین کی طرف۔ پروردگار عالم نے کامیابی و کامرانی کے سارے اسباب و عوامل ان کے اختیار میں دے رکھے تھے۔ وہ ہر طرح سے مسلح و بے کراں لشکر کے ہمراہ مغرب کی سمت روانہ ہوئے۔ ان کے سامنے تمام مشکلات آسان ہو گئی۔ سارے نافرمان و سرکش ان کے سامنے جھکتے گئے اور انہیں اپنی فتوحات مسلسل جاری رکھیں۔ ذوالقرنین شب و روز پیش رفت کرتے گئے۔ ذوالقرنین نے بارگاہ خداوندی میں التماس کی تھی کہ وہ اس قوم کی ہدایت و رہبری کے لیے ان کی مدد کریں اور اس ظلم و ستم گر قوم کے بارے میں ان کا فریضہ واضح کریں۔ پروردگار عالم نے ذوالقرنین کو 2 کاموں میں مختار کیا: 1 شمشیر کے ذریعے ان کی سرکوبی کریں اور انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں۔ 2 ان کی رہنمائی کریں، دعوت حق دیں اور انہیں ایک مدت تک مہلت دیں کہ شاید وہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں اور ظلم و ستم سے دستبردار ہو جائیں۔ ذوالقرنین نے دوسرے راستے کو اختیار کیا اور کہا، جو کوئی بھی ظلم و ستم کرے گا اسے سزا دوں گا، پھر خدا کی طرف لوٹ جائے گا اور خداوند متعال اسے سخت عذاب سے دوچار کرے گا، لیکن جو کوئی حق کے ساتھ آ ملے اور اچھے کام انجام دے گا اس کے لیے اچھا اجر ہوگا اور میں اس کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے اقدام کروں گا۔ پس ذوالقرنین ایک مدت تک وہاں رہے اور ظالموں اور ستمگروں کو ظلم و ستم سے روکتے رہے اور اچھے لوگوں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دیتے رہے۔ وہاں پر صلح و عدالت کی بنیاد ڈالی اور بھلائی کا پرچم لہرایا۔ پس پروردگار عالم نے سکندر ذوالقرنین کو شکوہ، دبدبہ اور اقتدار کا جب مالک بنا دیا اور عزت و قوت، ہیبت و حکومت عطا کر دی تو انہوں نے دنیا کا سفر کر کے اپنی سلطنت کی وسعتوں کا جائزہ لینے کا قصد کیا۔ یہ موضوع بھی جاری ہے۔ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔